اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال امامنا جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من زار الحسین کتبہ اللہ فی العلیین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم اجمعین۔ قابل احترام ناظرین کرام، عزاداران امام حسین، پرساداران سیدہ زینب و سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ ایام چہلم امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان ایام میں ہر عزادار کی، ہر عاشق حسین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قبر امام حسین پر تشریف لائے اور سیدہ زینب و سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسا دے، لیکن وقت اور حالات نے اس سال یہ اجازت نہیں دی۔ بہت ہی کم مومنین کرام زیارت امام حسین پر تشریف لا سکے، لیکن پھر بھی خدا سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدقے قتل امام حسین کے، صدقے شہادت امام حسین کے، جلد از جلد تمام عاشقان امام حسین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ زیارت ہے، اس زیارت کا وہ مقام ہے کہ جس کی فضیلت اگر کتب میں لکھی جائے تو ایک بشر اور فکر انسانی اس بات سے قاصر ہے کہ وہ فضیلت زیارت امام حسین لکھ پائے۔ اسی روح سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ من زار الحسین کتبہ اللہ فی العلیین، کہ جو بھی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار اعلیٰ علیین میں فرماتا ہے۔ اس کے بعد اسی مطلب کی بہت ساری دوسری روایات بھی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ من زار الحسین کمن زار اللہ فی عرشہ، کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی عرش پر زیارت کر لی۔ عزیزان من، بہت ہی مختصر کرتے ہوئے ایک واقعہ فضیلت اربعین کے اعتبار سے آپ کی خدمتوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا علامات مومن کے متعلق تو مولا نے 5 علامات بیان فرمائی۔ ان 5 علامات میں سے ایک یہ ہے کہ مومن ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ دوسری زیارت اربعین۔ تیسری جو مولا نے علامت مومن بتائی ہے وہ ہے کہ مومن اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ چوتھی کہ اپنی پیشانی پر خاک ملتا ہے۔ 5ویں علامت ہے کہ مومن نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ ان 5 علامات میں سے ایک علامت زیارت اربعین کی بھی ہے۔ اب جو مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے شہر کربلا میں موجود ہیں وہ تو زیارت اربعین قبر امام حسین کے قریب تر ہو کر پڑھیں گے، لیکن جو نہیں پہنچ سکے وہ اپنے گھروں میں، اپنے امام بارگاہوں میں جا کر زیارت اربعین پڑھ سکتے ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ اللہ جلد مومنین کو جو ہے کربلا نصیب فرمائے۔ اسی زیارت اربعین کے متعلق ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ اس سے پہلے کہ یہ میں بتاتا چلوں کہ علماء اہل تشیع کا یہ اجماع ہے کہ یہ جو زیارت اربعین ہے سب سے پہلے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی ہے، اور اسی کی اقتداء میں تمام مومنین کرام آج تک زیارت اربعین انجام دے رہے ہیں۔ اس اربعین کے دن کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یوم اربعین کو یعنی 20 صفر المظفر کو کاروان اہل بیت شام سے
کربلا جو ہے تشریف لائیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شام سے مدینہ تشریف لائیں، البتہ جو زیادہ مشہور اور صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ کربلا میں، یعنی شام سے کاروان اہل بیت کربلا میں تشریف لائے ہیں۔ یحییٰ برمکی جو ہے ایک جابر ابن عبداللہ انصاری کا ساتھی ہے، اس کے لیے ایک عالم دین ہے اردبیلی آخوند ملا احمد علی اللہ مقامہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک کتاب دیکھی جس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ یحییٰ برمکی نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ کربلا کی زیارت کے لیے گیا اور میرے ہمراہ میری زوجہ بھی تھی۔ ابھی کربلا کا علاقہ قریب تر تھا تو رات ہو چکی تھی اور ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے یعنی زوجہ کے لیے خیمہ لگایا۔ ہم نے میری زوجہ کو خیمے میں بھیج دیا اور ہم ایک کونے میں جا کر گفتگو کرنے لگے۔ یحییٰ برمکی لکھتے ہیں کہ ابھی ہماری گفتگو جاری و ساری ہی تھی کہ میری زوجہ کے رونے اور آہ و بکا اور گریہ کرنے کی آواز بلند ہوئی۔ جب ہم خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ میری زوجہ نے سر سے مقنا اور حجاب اتارا ہوا ہے اور بے انتہا جو ہے وہ گریہ کر رہی ہے اور رو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو یحییٰ برمکی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے یہ سنا کہ اس نے بتایا کہ ابھی میں سو ہی گئی تھی، میری آنکھ ہی لگی تھی کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا قبر امام حسین علیہ السلام پر تشریف لائی ہیں۔ 4000 حوروں کے لشکر کے ساتھ آپ قبر امام حسین پر تشریف لائی ہیں اور آپ نے آ کر گریہ کیا ہے۔ آہ و بکا کرنے کے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ جملے فرمائے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسین، اے کربلا کے غریب حسین، اے پیاسے اور بھوکے شہید حسین، آپ کا سر کہاں ہے؟ آپ کا کاروان کہاں ہے؟ آپ کے اون و محمد کہاں ہے زینب و کلثوم، کہاں ہے ان کی چادر؟ بہرحال بی بی کے گریے کے الفاظ بہت ہی زیادہ ہیں۔ بس اس کی زوجہ نے کہا کہ ایک حور کو بلایا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس کا نام طیبہ تھا، اور اسے کہا کہ جاؤ قبر رسول پر اور میرے بابا جان سے کہو کہ آپ کی مظلوم بیٹی زہرا قبر امام حسین پر آ چکی ہے، لہٰذا آپ بھی آ جائیں تاکہ ہم مل کر اپنے حسین کو رو سکیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور حور کو بلایا اور اس کو کہا کہ جا میرے بیٹے حسن کو بتا کہ تیری ماں زہرا قبر امام حسین پر موجود ہے، آ مل کر تیرے بھائی حسین کو روتے ہیں۔ پھر ایک اور حور کو بلایا اور اس کو کہا جا نجف چلی جا اور جناب علی علیہ السلام کو بلا کر لا اور اسے کہو کہ تیری زوجہ فاطمہ قبر امام حسین پر پہنچ چکی ہے، آپ بھی آ جائیں تاکہ ہم مل کر امام حسین پر گریہ کریں۔ بس عزاداران امام حسین علیہ السلام یحییٰ برمکی لکھتے ہیں میری زوجہ نے بتایا کہ وہ سب جب تشریف فرما ہوئے سب نے گریہ کیا اور روتے روتے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو گئیں اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو گئیں۔ تو پھر امام حسن علیہ السلام نے جناب سیدہ زہرا کو ہوش میں لایا اور بی بی نے مزید گریہ کیا۔ وہ اس کی زوجہ بتاتی ہیں کہ ابھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آہ و بکا کی آواز بلند ہی ہوئی تھی کہ اچانک لا تعداد لوگ قبر امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں نے ایک حور سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو اس حور نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں جو قبر امام حسین علیہ السلام پر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی زوجہ محترمہ لکھتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو انبیاء تھے ان کے سر میں خاک تھی اور سب انبیاء امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہے تھے، اور
اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ سب انبیاء کے لیے اس حور نے بتایا کہ یہ سب اس وجہ سے جو ہے یہ جمع ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین کر سکیں۔ عزیزان من، یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا اور یقیناً یہ قدر و منزلت والی زیارت ہے، زیارت اربعین۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، بحق پنجتن پاک، بحق مظلوم قتل امام حسین علیہ السلام کے صدقے تمام عاشقان امام حسین علیہ السلام کو جلد از جلد زیارت امام حسین سے مشرف فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ حافظ۔